ایک اور بہت ایشو جسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ احمدی جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں میں شادیاں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا نہ کر کے خود گویا تفرقے کی اس خلیج کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں ہمیں۔ دیکھیں جی، شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی ہر ماں باپ یہ دل میں سوچ کر کرتے ہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کی کہ ہم اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا بندھن ایسی جگہ باندھیں جہاں پر اس کا گھر پرسکون ہو، اس کی زندگی امن اور سکون کا گہوارہ بنے۔ چنانچہ اس کے لیے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کفو ہونا چاہیے۔ آگے کفو کی کئی شرطیں بیان کی گئی کہ فلاں چیز میں برابر ہو، فلاں میں برابر ہو، فلاں میں برابر ہو۔ جتنی زیادہ سے زیادہ باتوں میں باہم مطابقت ہوگی، زیادہ امکان ہے کہ ان کا بسیرا پر امن ہو، ان کی زندگی خوشگوار گزرے۔ چنانچہ دیکھیں، اعتراض کرنے والے اس بات پہ غور کریں، کیا وہ اپنی پی ایچ ڈی بیٹی کسی ان پڑھ کے ساتھ بیاہ دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کفو نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، وہ اپنی بیٹی کسی مزدور کے ساتھ بیاہے گا؟ ہر کس نے۔ کیوں؟ مالی طور پہ کفو نہیں ہے۔ اسی طرح رسم و رواج کا ہوتا ہے، قومیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں حدیث میں کیا لکھا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تم سے کوئی رشتہ مانگے اور تم اس کے دین کو پسند کرو، صرف دین ہی نہیں، وخلقہ، اس کے چال چلن، اس کے کردار کو بھی پسند کرو، تو اس کو رشتہ دے دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف دین کو پسند کرو۔ چنانچہ جب باہم خیالات میں مطابقت نہ ہو، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، خواہ دینی اعتقادات کے اعتبار سے ہو، تو ان کا نبھا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، جماعت اسلامی نے ایک اصطلاح بنا رکھی ہے، صالحین اور فاجرین۔ وہ اپنی جماعت کے ارکان کو صالحین کہتے ہیں اور اپنی جماعت کے ارکان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو فاجرین کہتے ہیں۔ آپس میں رشتہ نہیں کرتے۔ راجپوت غیر راجپوت کے ساتھ رشتہ نہیں کرتا، جٹ قوم کے افراد غیر جٹ قوم کے افراد کے ساتھ رشتے نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رسم و رواج میں اختلاف ہے، اس لیے نبھا مشکل ہوگا۔ اب دیکھیں، اگر ایک احمدی بچی کسی غیر احمدی خاندان میں بیاہی جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دن رات اس کے سسرال والے اس کو تانے دیں گے، عمر زین کیا کر رہی ہے؟ عمر زین نے کھانا نہیں پکایا۔ بات پاس پہ اس کو تان و تشنی کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اس کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے بزرگوں کے بارے میں ناروا تبصرے کیے جائیں گے۔ وہ بچی اگر غیر احمدی خاندان میں بیاہی جائے گی، وہ تو دن رات جہنم کی زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنی بچیوں کو ان کے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم نے یہ پابندی لگائی کہ ہم اس کو غیر احمدی خاندان میں نہ بیاہیں، کیونکہ اگر ہم بیاہیں گے تو گویا ہم نے اس کی زندگی کی ابتدا ہی اس بات پہ رکھ دی کہ ٹھیک ہے تم اجڑ جاؤ، تم وہاں پہ ذہنی کشیدگی میں مبتلا رہو، روزانہ تمہیں تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑے۔ کون ماں باپ یہ چاہتا ہے؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کالن صاحب۔